الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون صدق الله العظيم. لفظی ترجمہ ومن الناس، اور لوگوں میں سے بعض لوگ. اس کا ترجمہ پہلے ہو بھی چکا ہے، دوبارہ سن لیجئے. ومن الناس، اور لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں من یقول، جو کہتے ہیں آمنا باللہ، آمنا ہم ایمان لے آئے، باللہ اللہ کی ذات پر، وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین حالانکہ وہ بالکل ایمان لانے والے نہیں ہیں. یخادعون اللہ، یخادعون وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، والذین اور ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے، یعنی اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں. وما یخدعون، اور وہ دھوکہ نہیں دیتے، الا مگر انفسہم اپنے آپ کو، وما یشعرون اور انہیں سمجھتے نہیں ہیں، وہ شعور نہیں رکھتے. فی قلوبہم ان کے دلوں میں مرض بیماری ہے، فزادہم اللہ سو بڑھا دی ان کی بیماری اللہ تعالیٰ نے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک، بما کانو اس وجہ سے، کانو یکذبون کہ وہ جھوٹ بولتے تھے. گزشتہ درس میں یہ بات عرض کی تھی کہ جب بھی کوئی مصلح اپنا کوئی پروگرام پیش کرتا ہے تو اس کو 3 قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے. ایک قسم کے تو وہ لوگ ہیں جو بالکل اس کی بات پہ آمین کہتے ہیں، آمنا وصدقنا، ہم نے آپ کی بات کو مانا، دل سے بھی زبان سے بھی اقرار کر لیا اس کی بات کا. ایسے لوگوں کو پکا اور سچا مومن کہتے ہیں. اور دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو بالکل انکار کر دیتے ہیں، دل سے بھی نہیں مانتے، زبان سے بھی اقرار نہیں کرتے. ایسے لوگوں کو ایسے لوگ پکے کافر ہیں، ان کا تذکرہ بھی گزر چکا. تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو دل سے تو نہیں مانتے لیکن زبان سے اقرار کرتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. ایسے لوگوں کو جن کی زبان ان کی دل کی ترجمانی نہ کرے، ایسے لوگوں کو شریعت کی اصطلاح کے اندر منافق کہا جاتا ہے. میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی کہ منافقین یہ سب سے زیادہ اسلام دین اور دین والوں کے لیے سب سے زیادہ خطرناک یہ منافق لوگ ہیں. اور ان کی تفصیل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا رکوع اللہ نے اتارا اور پورے رکوع کے اندر تفصیل کے ساتھ ان کا تذکرہ کیا. تو آج کے اس درس کے اندر بھی انہی کی مناسبت سے انہی کی کچھ خامیوں کا تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہی ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ کی ذات پہ ایمان لائے، لیکن لائے نہیں ہیں، ایمان نہیں لائے. حقیقت یہ ہے کہ وہ ایمان لائے نہیں ہیں. یخادعون اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں. یہاں پہ اعتراض ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو کیسے دھوکہ دیتے ہیں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے. دھوکہ تو اس کو دیا جاتا ہے جس کو پتہ نہ ہو، جس کو علم نہ ہو. اللہ تعالیٰ تو علم رکھتے ہیں، انہ علیم بذات الصدور، وہ تو دلوں کے بھیدوں کو جانتے ہیں کہ اس کے دل کے اندر کیا ہے. اللہ کو دھوکہ دینے کا کیا مطلب؟ اس کا جواب مفسرین کرام نے یہ دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ تو نہیں دے سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ایسا کرتے ہیں جیسے دغا بازوں کا معاملہ ہوتا ہے، جیسے دھوکہ دینے والوں کا معاملہ ہوتا ہے. ہاں، کصنع یصنع کصنع خادع، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کو ایسا دھوکہ تو نہیں دے سکتے، لیکن ان کا معاملہ، ان کا رویہ، ان کا طریقہ کار، ان کا کردار وہ دھوکے بازوں والا ہے. والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں. ایمان والوں کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے آئے، حالانکہ ایمان نہیں ہوتا ان کے اندر. ایمان تو ان کے قریب سے بھی نہیں پھٹکا، دل سے تو مانتے ہی نہیں ہیں.
وما یخدعون الا انفسهم، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے، وہ اپنی ذات کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ، یعنی اس دھوکے کا وبال خود انہی کے اوپر پڑے گا۔ وما یشعرون، وہ اس کے شعور نہیں رکھتے، ان کو پتہ نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے۔ یہاں ایک بات سمجھیے، یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یہ نہیں کہا وما یخدعون الا انفسهم وما یعلمون کہ وہ جانتے نہیں ہیں، علم نہیں رکھتے۔ ایک ہی علم اور ایک ہی شعور، دونوں میں فرق ہے۔ علم کہتے ہیں، علم اسے کہتے ہیں، اور علم اس مخلوق کے ساتھ خاص ہے جو ذوی العقول ہے، جیسے انسان ہیں، جنات ہیں، فرشتے ہیں، علم ان کے ساتھ خاص ہے۔ اور شعور کہتے ہیں، شعور کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اوپر کہ کوئی بھی مخلوق ہے اس کے اوپر آنے والے حالات کا، وہ مخلوق اس کا حالات کا احساس اور ادراک کرے۔ مثال کے طور پر جانور ہیں، جانوروں کے اوپر جب کوئی حالت آتی ہے تو وہ اس کا گرمی اور سردی کو محسوس کرتے ہیں، بھوک اور پیاس کو محسوس کرتے ہیں، سمجھے؟ تو اس کو کہتے ہیں شعور۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، کہ ان کے اندر تو جانوروں جتنا بھی شعور نہیں ہے کہ اپنے نقصان کو سمجھ سکیں۔ آپ اندازہ لگائیے، علم کی بات نہیں کی بلکہ شعور کی بات کی ہے، جو جانوروں کے ساتھ خاص ہے کہ ان کے اندر تو اتنا بھی شعور نہیں ہے۔ جانور کے اندر کم از کم اتنا تو شعور ہے کہ وہ اپنے نقصان کو سمجھتا ہے، گرمی سردی کو سمجھتا ہے، بھوک پیاس کو سمجھتا ہے، لیکن ان کے اندر اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ وہ اپنے نقصان کو سمجھ سکے۔ اب ما فی قلوبہم مرض، ان کے دل کے اندر بیماری ہے، یہ نفاق کی بیماری، منافقت کی بیماری ان کے دل کے اندر موجود ہے۔ اور جب یہ بیماری موجود ہے تو یہ نیک لوگ جو ہیں وہ دن بدن نیک اعمال کے اندر، اعمال صالحہ کے اندر آگے بڑھ رہے ہیں، اور ان کو جن کے دل کے اندر یہ بیماری ہے فما فزادہم اللہ مرضا، اللہ ان کو ان کی نفاق کی بیماری کے اندر دن بدن آگے بڑھا رہے ہیں۔ ہاں، ان کی نفاق کی بیماری دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ جیسے مسلمانوں کی فتوحات کو دیکھتے ہیں، مسلمانوں کی ترقیات کو دیکھتے ہیں، اور مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی مدد کو اترتا دیکھتے ہیں، تو ان کے اندر اور حسد کی آگ بھڑک اٹھتی ہے، اندر دل کا بغض، عناد، حسد وہ اور زیادہ بھڑک اٹھتا ہے، منافقت ان کے اندر اور زیادہ بھڑکتی چلی جاتی ہے۔ فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی کہ منافقین کے بارے میں بہت سخت عذاب ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، فرمایا جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر منافقین کو ڈالا جائے گا۔ وہ بما کانوا یکذبون، اس وجہ سے کہ جھوٹ بولتے تھے۔ ہاں، جھوٹ بولتے تھے۔ کیا جھوٹ؟ کہ دل کے اندر تو ایمان نہیں ہے، لیکن زبان سے کیا کہتے تھے کہ ہم آمنا، ہم ایمان لے آئے، یعنی کہ ان کی زبان کچھ اور کہتی تھی، دل کچھ اور کہتا تھا۔ زبان ان کے دل کی ترجمان نہیں تھی، زبان کسی اور طرف، دل کسی اور طرف۔ تو اس سے بڑا جھوٹ اور کیا ہو سکتا ہے کہ جب زبان کسی اور طرف ہو، دل کسی اور طرف ہو۔ آخر میں یہ بات میں نے پچھلے اس درس میں عرض کی تھی کہ کیا آج کل کے دور کے اندر منافق ہیں یا نہیں؟ اس کا بھی جواب سن لیجئے۔ منافق کو پہچاننا، منافق کی پہچان کرنا، اور اس کو پھر منافق قرار دینا کہ واقعتاً یہ منافق ہے، دو طریقے سے ہوتا تھا۔ پہلا طریقہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے دور کے اندر اللہ کی طرف سے کوئی وحی اترتی، جبرائیل امین علیہ السلام آ کر بتا دیتے کہ اللہ کے محبوب فلاں آدمی جو ہے یہ منافق ہے، اس نے دل سے ایمان کو قبول نہیں کیا، فلاں آدمی یہ دل سے مسلمان ہے، یہ پکا ٹھکا مسلمان ہے، اور فلاں بندہ جو ہے یہ دل سے مسلمان نہیں ہے، اس نے اسلام کو قبول نہیں کیا۔ ایک تو صورت یہ تھی یہ، لیکن یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک تھی۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کا اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد یہ صورت تو ختم ہو گئی۔ اب رہے گی دوسری صورت۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی آدمی، اس کا کوئی قول یا اس کا کوئی فعل، وہ کسی بھی عقیدہ اسلام کے کسی بھی عقیدے کے خلاف کوئی اس کی بات، یا اسلام کی مخالفت میں کوئی اس کا عمل ظاہر ہو اور ثابت ہو جائے، اور اس کا عمل ثابت ہو جائے، یا اس کی کوئی بات، اس کا کوئی قول اسلامی عقیدہ کے خلاف کوئی اس کی بات ثابت ہو جائے، کوئی عمل ثابت ہو جائے، تو ایسا بھی آدمی منافق ہے، ایسا آدمی منافق ہے۔ اور یہ دوسری صورت آج کل کے دور کے اندر بھی موجود ہے کہ جب بھی کسی آدمی کو، کوئی آدمی اسلام کی کسی شاعر میں سے کسی کا استہزاء کرتا ہے، یا اس کے خلاف کوئی بات کرتا ہے،
تو فرمایا کہ یہ آدمی بھی منافق ہے۔ ورنہ عملی منافق تو وہ میں نے پیچھے عرض کر دیا کہ اس کی تو 4 نشانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر بیان کی ہیں، 2 نشانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان کی ہیں، 2 نشانیاں قرآن کریم کے اندر، 4 نشانیاں حدیث مبارکہ کے اندر، 6 نشانیاں جس کے اندر پائی جائیں فرمایا وہ عملی منافق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامل ایمان نصیب فرمائیں، اور نفاق کی ہر چھوٹی بڑی جتنی بھی خصلتیں ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سب سے ہماری حفاظت فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ منافقین کی شرارتوں فتنوں سے اسلام کو اور خصوصاً ہمارے ملک پاکستان کی اللہ حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔